بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم ورک بک کریں گے سبق نمبر 1 اور اس کا پہلا حصہ، کورس کا تعارف اور تعاوض۔ سوال نمبر 1 ہے کہ خالی خانوں میں عربی الفاظ کا ترجمہ لکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ سوال نمبر 2، نیچے کے ٹیبل کو مکمل کیجئے۔ تو ٹیبل میں جو چیزیں موجود ہیں اس میں دیکھیے، اب مصحف میں صفحات کی تعداد 600، ہر صفحے میں سطور کی تعداد 15، ہر سطر میں اوسطاً الفاظ کی تعداد 9، ہر صفحہ میں الفاظ کی تعداد 135، قرآن میں الفاظ کی تعداد 78,000۔ نماز کے الفاظ قرآن میں کتنی بار آئے ہیں؟ 41,000 بار۔ سوال نمبر 3، اس کورس کے 6 مقاصد کیا ہیں؟ یہ جی اس کورس کے 6 مقاصد۔ نمبر 1، یقین ہو جائے کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے۔ نمبر 2، نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کی عادت ہو، نماز میں خوب دل لگے، خشوع اور خضوع حاصل ہو اور نماز کے اثرات ہماری زندگی میں آئیں۔ نمبر 3، قرآن کو سمجھ کر بار بار تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو۔ نمبر 4، قرآن کے ساتھ تعامل یعنی انٹریکشن یعنی تدبر اور تذکر سمجھ میں آئے، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھ میں آئے۔ نمبر 5، قرآنی مضمون سے تعلق عربی بول چال کے تقریباً 100 جملے سیکھیں۔ اور نمبر 6، ٹیم ورک یا اجتماعیت کی اسپرٹ پیدا ہو خیر کے کاموں کے لیے۔ سوال نمبر 4، نماز سے اس کورس کو شروع کرنے میں کیا فائدے ہیں؟ نماز سے اس کورس کو شروع کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ نماز اور دعاؤں کے عربی ماحول میں رہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، اس کورس میں لکھنے اور بولنے سے زیادہ پڑھنے اور سننے پر زور ہے، ایسا کیوں ہے؟ سننے اور پڑھنے پر زیادہ توجہ اس لیے ہے کہ ہم روزانہ قرآن سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ سبق نمبر 2، سورہ الفاتحہ آیات 1 سے 3، خالی خانوں میں عربی الفاظ کا ترجمہ لکھیے۔ اب یہ عربی الفاظ ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم نام سے، اللہ اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ سوال نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں ہم کون سی عادتیں سیکھتے ہیں؟ پہلی عادت یہ ہے کہ ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، جیسے کھانا، پینا، سونا، پڑھنا، لکھنا وغیرہ۔ دوسری عادت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان یعنی پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے، یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے۔ سوال نمبر 3، الرحمن الرحیم میں معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ الرحمن کے معنی پرجوش رحم کرنے والا اور الرحیم کے معنی مسلسل رحم کرنے والا۔ سوال نمبر 4، جب ہمیں کوئی نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دل کی گہرائی سے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 5، رب کے معنی کیا ہیں؟ رب کے کیا معنی ہیں؟ رب کے معنی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا ہے۔ سبق نمبر 3، سورہ الفاتحہ آیات 4 اور 5،
خالی خانوں میں عربی الفاظ کا ترجمہ لکھیے۔ مالک یوم الدین، مالک مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے، مالک ہے دن کا بدلے کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، دین کے کتنے معنی ہیں؟ دین کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے بدلہ، یعنی اچھے کام کا اچھا بدلہ اور برے کام کا برا بدلہ۔ دوسرا معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے اسلام۔ سوال نمبر 3، عبادت کی مختلف قسمیں بیان کیجیے۔ جواب یہ ہے کہ عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ۔ سوال نمبر 4، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ جواب، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سوال نمبر 5، ہم کن باتوں میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ ہم کن باتوں میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ 5واں سوال ہے جی، ہم کن باتوں میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ جواب اس کا ہے کہ ہم ہر بات میں اللہ سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے۔ تو یہ 5واں سوال تھا اس سبق کا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سبق نمبر 4 کی جو اس میں ورک بک میں ہے، سبق نمبر 4 سورہ فاتحہ کی یہ آیات 6 اور 7 تھیں اس میں، اور اس میں تھا جی پہلا سوال ہے کہ خالی خانوں میں عربی کا ترجمہ لکھیے۔ اب عربی آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ عربی میں ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اهدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ تو غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس کا جواب ہے کہ ہمیں ہدایت قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ملے گی۔ 2 چیزوں میں ہدایت ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں ہدایت ہے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہدایت ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ اللہ نے کن پر انعام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا، یعنی 4 قسم کے لوگوں پر انعام کیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ المغضوب علیہم اور الضالین سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہوا، جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، اور الضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں۔ 5واں سوال ہے کہ اللہ نے جن پر انعام کیا ان کا راستہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا
ان کا راستہ عمل، دعوت، تزکیہ اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے والا راستہ ہے۔ تو اگلا سبق ہے پانچواں سبق جو اذان کے متعلق تھا۔ تو حضرت نوید بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ اس کے سوال جواب ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کی رسول ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی آو طرف، الصلاح نماز کی، حی علی آو طرف، الفلاح کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے۔ اب سوال نمبر 2 میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اللہ اکبر کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح لا سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل کے گہرائی سے اللہ کی تعریف کر سکیں گے۔ ہمارا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا ہم سمجھ رہے۔ اور اسی طرح سوال نمبر 3 ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کیا پیغام ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں، یہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اسی طرح اسی کو خالق و مالک اور رب مانتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا کیا پیغام ہے؟ تو جواب اس طرح ہے کہ میں شہادت یعنی گواہی دیتا ہوں، میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں و چرا مانتا ہوں۔ آپ کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 5 ہے کہ نماز میں آنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے بتائیے۔ اس کا جواب اس طرح ہے، نماز میں آنے والوں کے لیے فائدے۔ نمبر 1، دل اور دماغ کے فائدے۔ نماز کامل کا ذکر ہے، نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے دل و دماغ کو سکون ملے گا اور عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، جسمانی فائدے۔ وضو کے ذریعے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا، جھکنا، سجدہ کرنا اور بیٹھنا وغیرہ۔ اور 3، وقت کی پابندی کی عادت بنے گی۔ اور اجتماعی فائدے اس کے یہ ہیں، مثلا روزانہ پڑوسیوں کی خوشی غمی کی خبریں ملتی رہے گی اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد کر سکیں گے وغیرہ۔ اور سب سے اہم فائدہ، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی آگے چلتے ہیں، سبق نمبر 6، فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا کے بارے میں یہ سبق تھا۔ تو اس کا پہلا سوال ہے کہ خالی خانوں میں عربی الفاظ کا ترجمہ کریں۔ یہ عربی الفاظ جو ہے ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں۔ الصلاۃ یعنی نماز، خیرن بہتر ہے، من النوم نیند سے،
اور اقامت میں جو ہم پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد البتہ یعنی آلریڈی، قامتی کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز۔ اور پھر ہم جو وضو کی دعاؤں میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا اللہ یعنی اللہ سوائے، اللہ اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لا، لا شریکا نہیں کوئی شریک، لہو اس کا۔ پھر ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمدًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کیا مطلب ہے؟ اللہم اے اللہ، اجعلنی اللہم اجعلنی بنا دے مجھے، اے اللہ بنا دے مجھے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی اور بنا دے مجھے، من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو یہ تھے جی عربی کے الفاظ جن کا ہم نے ترجمہ کیا۔ اب دوسرا سوال ہے وضو سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ وضو سے پہلے کی دعا نہایت ہی آسان ہے، صرف کہنا ہے بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کے وضو شروع کر دینا ہے۔ اگلا سوال ہے وضو کے بعد کی دعا پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ وضو کے بعد کی دعا ہم نے ابھی عربی میں دیکھی ہے، اور اس کی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے جواب میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سوال نمبر 4، وضو کی دعا میں عبدہ کے اضافے سے کیا پیغام ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ وضو کی دعا میں عبدہ کے اضافے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے، اور اس پر ہر مومن سے روزانہ شہادت دلوا کر اس امت میں شرک کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ 5واں سوال ہے کہ پاکی اور طہارت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ پاکی سے مراد لباس اور مکان کی پاکی، عقیدے اور خیالات کی پاکی، بلکہ ہر قسم کی پاکی مراد ہے۔ اگلا سبق ہے جی 7واں سبق، تو میں حضرت نبی بھائی سے درخواست کروں گا کہ رکوع کے بعد اور سجدے کی دعاؤں کے بارے میں یہ جو سبق تھا اس کے سوالات اور جوابات ہمارے سامنے پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ رکوع میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم یعنی سبحان پاک ہے، ربی ربیہ میرا رب، العظیم عظمت والا۔ اس سے آگے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ سن لے اللہ نے، لمن اس کے جس نے، حمدہ تعریف کی اس کی، ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ولکا تیری ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف ہے، ملء السماوات و ملء الارض، آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر، وملء ما بینہما اور بڑھ کر جو، وملء ما اور بڑھ کر جو، بینہما ان کے درمیان، ان دونوں کے درمیان، وملء اور بڑھ کر، ما وہ تمام چیزیں جو، شئتا تو چاہے، من شیئن کسی چیز میں سے، بعد اس کے بعد۔ یہ سجدہ کا ذکر ہے۔ ابھی سجدے میں ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحانہ پاک ہے، ربیہ میرا رب، الاعلی سب سے بلند۔
اب میں سوال جواب کا سیشن ہے، تو رکوع اور جو سجدوں میں ہم اذکار کرتے ہیں تو اس کے متعلق چند سوالات ہیں، تو اس کا ہم اس کو تفصیل بیان کرتے ہیں۔ رکوع میں ہم کتنی باتیں اللہ سے کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے پاسبل، رکوع میں ہم 4 باتیں اللہ سے کہتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی پاکی، 2 اس کا رب ہونا، 3 اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے، 4 اور اس کی عظمت یعنی بڑائی۔ سوال نمبر 3 سجدہ میں ہم کتنی باتیں اللہ سے کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سجدہ میں جواب اس کا یہ ہے، سجدہ میں ہم 4 باتیں اللہ سے کہتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی پاکی، نمبر 2 اس کا رب ہونا، نمبر 3 اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے، اور 4 آخر جو ہے اس کی بلندی ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 4 اس میں کوشچن ہے سبحانہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے سبحانہ کا مطلب ہے اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، سوال نمبر 5 ہم کے 2 معنی بتائیے، اور ہم کے کرتے وقت کبھی کیسی کیفیت ہونی چاہیے؟ تو جواب ہے کہ ہم کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 تمام تعریف ہے، اور نمبر 2 ہے اس کا شکر۔ ہم کے دل کی گہرائیوں سے شکر کے جذبے سے بھرپور ہو کر تعریف کے جذبات کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اس کے بعد نماز کے بعد کی دعائیں ہیں۔ نماز کے بعد کی دعاؤں کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہے کہ خالی خانوں میں عربی کے الفاظ کا ترجمہ لکھیے، تو عربی اور جو ہے انشاءاللہ ترجمہ دونوں ہم ساتھ ساتھ کریں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ بلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنہ بلائی، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب النار عذاب کا مطلب ہے عذاب سے، النار کا مطلب ہے آگ کے۔ تو اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بلائی اور آخرت میں بلائی، اور ہمیں بچا عذاب سے آگ کے۔ اچھا، نماز کے بعد پڑھنے کی دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اس پہ اب یہ کہ سوال نمبر 2 ہے کہ دنیا کی اسناد کیا ہے؟ اس کے جواب میں ہے کہ جی دنیا کی اسناد میں نیچے کی چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 ضروریات زندگی۔ ضروریات زندگی میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے ہماری صحت، ہمارا خاندان، ہمارے خاندان کی فلاح، عزت و وقار، مال و دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ، یہ ساری ہماری ضروریات زندگی ہیں۔ دوسری چیزیں جو آتی ہیں وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ۔ اور تیسری وہ چیزیں ہیں جو امن و سکون، جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے، ایسا امن و سکون ہمیں میسر ہو جس کے اندر رہ کر ہم آسانی سے اسلام کے احکام پر عمل کر سکیں۔ تو دنیا کے اسناد میں یہ 3 قسم کی ہماری چیزیں شامل ہیں، ضروریات زندگی، وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، اور تیسری امن و سکون مہیا کرنے والی چیزیں۔ اگلا سوال ہے کہ آخرت کی حسنات کیا ہیں؟ آخرت کی حسنات کے جواب میں ہے کہ یہ آخرت کی حسنات میں اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا وغیرہ شامل ہیں آخرت کی حسنات میں۔ یہ دونوں چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔
اگلا سوال ہے کہ اس دعا میں کتنی باتوں کا سوال ہے؟ تو جواب میں ہے کہ اس دعا میں 3 باتوں کا سوال ہے، یعنی دنیا کی بلائی، آخرت کی بلائی اور دوزخ کی آگ سے نجات، وقنا عذاب النار جو ہے۔ 5واں سوال ہے کہ نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھنے کی وصیت کس نے کس کو کی تھی؟ تو ہم نے پڑھا تھا سبق میں، اور ہمیں الحمدللہ یاد ہوگا کہ نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھنے کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کی تھی، اور ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر جو بتائی تھی یہ دعا کہ کبھی بھی اس دعا کو نماز کے بعد مت بھولنا، نماز کے بعد ہمیشہ اس دعا کو پڑھنا نماز ختم کرتے ہی۔ تو اب ہم آتے ہیں جی اپنے اگلے سبق کی طرف۔ اگلا سبق ہمارا سبق نمبر 11 تھا، اس میں سورہ اخلاص ہم نے پڑھی تھی۔ تو ہم اس وقت دعوت دیتے ہیں، افضال بھائی موجود ہے ہمارے ساتھ، کہ افضال بھائی ان سوالوں کے سوال بھی پڑھیں اور جواب بھی دیں ہمیں ان سوالوں کے بارے میں۔ جی افضال بھائی۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من وعلیکم الشیطان السلام الرجیم، بسم ورحمۃ اللہ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے سبق نمبر 11 سورہ اخلاص۔ سوال ہے ہمارا، خالی جگہوں میں عربی الفاظ کا ترجمہ کیجیے، خانہ پر ترجمہ ہے ویسے ہی۔ قل ہو اللہ احد، قل کہہ دیجیے، ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے، کہہ دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ لم یولد، اس لم سے یلد اوپر، ولم یولد، ہاں جی اس کے اوپر ہے اللہ الصمد۔ اللہ اس میں مس کر گیا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ سمجھ لفظ جیسے اللہ کے لیے آیا اور کسی کے لیے نہیں آیا دنیا میں، اللہ نے اپنے استعمال کیا سمجھ۔ بالکل لم یلد ولم یولد، اس کو خدا نے، اس کو کسی نے نہیں جانا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور نہ وہ جانا گیا کسی سے، نہ اس نے کسی کو جانا، نہ وہ کسی سے جانا گیا۔ سوال نمبر 2 ہے سورہ اخلاص کی فضیلت بیان اچھا کیجیے۔ آخری آیت آپ چھوڑ رہے ہیں جی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ لم یکن لہو کفوا احد، وہ نہیں ہے اس کا ہمسر اکیلا ہے، جی اس ماشاء کے اللہ ہم جی۔ پلہ کوئی نہیں ہے، یہ کہا ولم، اور نہیں ہے لہو اس کا کفواً ہمسر یہ ہم پلہ، یعنی جیسا ہوا ہے اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا کسی حالت میں بھی۔ ٹھیک ہے جی اگلا سوال پہ آ جائیے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت داؤد حضرت رضی ابو اللہ دردہ، عنہ، ابو دردہ ہے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے لکھنے نظر جی نہیں آ رہا جی مجھے۔ جی کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کوئی ایک رات میں قرآن ایک تہائی سے پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ کہنے لگے قرآن کا ایک حصہ ایسے کس طرح پڑھا جائے؟ تو آپ نے فرمایا قل اللہ احد قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم آیت نمبر 511۔ جی اچھا فرمایا، اچھا یعنی آپ نے میں نے اگر ہم رات کو سونے سے پہلے قل اللہ احد پڑھ لیں تو ہم نے گویا ایک تہائی قرآن پڑھ لیا، اس سے بشارت اور ہمیں کیا ملے گی؟ بالکل جی۔ کیا سوال؟ اس صورت میں کون سی 5 چیزیں بتائی گئی ہیں؟ لکھیے 5 چیزیں بتائیے جی۔ جواب ہے اللہ اکیلا ہے، بالکل۔ نمبر 2 اکیلا ہے ذات میں، ذات میں۔ نمبر 3 اکیلا ہے صفات میں، ہاں جی۔ نمبر 4 اکیلا ہے حقوق میں، ہاں جی۔ نمبر 5
اللہ اختیارات میں. ہاں جی، تو یہ 5 چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں ان کو یاد رکھنا ہے اس صورت میں. ماشاءاللہ جی. اگلا سوال ہے جی، اللہ الصمد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بے نیاز ہے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ اور نہ تھکتا ہے اور نہ اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے. بالکل جی. یہ لفظ جو سمجھ لفظ ہے، یہ ایسا لفظ ہے کہ یہ اس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے. کیونکہ انسان کی کمزوری ہے، اس کو تھکن ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، سو جاتا ہے، اونگ جاتا ہے. لیکن اللہ کو کبھی سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اس کو اتنا کچھ کر لے، اس کو تھکن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہی چیز بے نیاز ہے، اسے کوئی حاجت نہیں ہوتی، نہ کوئی سے حاجت ہوتی ہے اور نہ کوئی سے کوئی چیز کی ضرورت ہے. وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، چلیں جی، اور اس کا ابھی مقابلہ کوئی نہیں ہوتا. افضال بھائی بیان کریں صحابی کا واقعہ جن کو سورہ اخلاص سے محبت تھی، ذرا سنائیے ہمیں واقعہ. ایک صحابی تھے، نام اس میں شاید تو نہیں، مجھے یاد تو نہیں، ہاں جی، ایک صحابی نماز کی لیکن حرکات میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. یہ جب جو نماز پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو سورہ اخلاص پڑھتے تھے. لوگوں نے آگے شکایت کی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھائی یہ ایسا ایسا کرتے ہیں. آپ نے انہیں بلایا کہ بھائی کیا بات ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. تو آپ نے جواب دیا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے بتایا کہ اللہ جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اس کو آپ نے مطلب ہی کہ جاری رہنے دیا، انہوں نے منع نہیں کیا. بالکل. یعنی اگر کسی چیز کی، کیونکہ سورہ اخلاص جو ہے وہ صحیح معنی میں مشرکین نے سوال کیا تھا آپ سے کہ اللہ کا نسب بتائیے، ہمارے دوتاؤں کا نسب ہے، آپ کا اللہ نسب کیا ہے؟ تو یہ آیت اتری کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا وہاں پلہ نہیں ہے، اور کسی نے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کوئی اسے جن سکتا ہے. یہ اس کا نسب بتایا. تو یہ رد کفر ہے، بالکل. یہ آیت رد کفر ہے. تو اس کو بالکل. اتنا جی تو اسی لیے انہیں پھر بشارت دے دی گئی تھی کہ جی اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. ماضی کا استعمال کیا کہ ہو گئے آپ داخل جو ہے جنت میں. اللہ نے پسند کیا، اس کو اللہ نے پسند کیا، بالکل جنت داخل کر دیا. اچھا جی، حضرت نبی بھائی آپ کی باری آتی ہے جی. سبق نمبر 12 سورہ فلق ہم نے پڑھی تھی. اب آپ جو ہے اس پہ سوالات جو ہے پہلا سوال اور لے کے چلیے ذرا. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب رب کی، الفلق صبح کی، من شر ما خلق من شر شر سے، ما ان چیزوں کی جو، خلق اس نے پیدا کیا، ومن شر اور شر سے، غاسق اندھیرے کے، اذا جب، وقب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور ومن شر اور شر سے، حاسد حسد کرنے والے کے، اذا جب، حسد وہ حسد کرے. اس سورہ کے متعلق کچھ سوالات ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سوالات اور جوابات اس کے. سوال نمبر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ جواب، ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ اور فجر اور مغرب کے بعد تین دفعہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور سوال نمبر 3 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ صورتیں پڑھ کر کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور معوذات پڑھتے، ان کو جسم پر پھیر لیتے. یہ صحیح مسلم اور بخاریہ نے متفق علیہ حدیث ہے. اسی طرح سوال نمبر 4، رات کے کیا شر ہو سکتے ہیں؟ یعنی رات میں شروع کیا ہے؟
تو جواب اس کا ہے کہ رات کی شرور جیسی خراب ٹی وی پروگرام، سنیما، چوریا اور دشمن کے حملے وغیرہ، اور اس سے اور بھی بہت پاسبل ہے، کیونکہ جتنے بھی اشرار ہیں وہ رات کے اندھیرے میں حرکت کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 میں حسد کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو نعمت، گھر، گاڑی، فون، کپڑے وغیرہ دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم سے کم مجھ سے چھن جائے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اب میری باری آتی ہے جی 13 سبق نمبر 13 میں ہم نے سورہ ناز پڑھی تھی۔ تو پہلا سوال ہے کہ خالی خانوں میں عربی الفاظ کا ترجمہ لکھیے۔ تو خالی خانے سارے پر کیے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جی۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر، شر سے، الوسواسی، وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناسی، جب چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے، الذی، جو، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور، دلوں میں، الناس، لوگوں کے، من الجنت، جنوں سے ہے، جنوں سے، والناس، اور انسانوں میں سے ہے۔ تو اس پہ یہ سوال ہے جی، رب کے معنی مثالوں کے ساتھ بیان کیجئے۔ اس کے جواب میں ہے کہ رب وہ ہے جو 700 کروڑ لوگوں کو روزی روٹی دینے والا ہے، یعنی کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں، یہ تو 700 کروڑ ایسے لکھا ہوا ہے، پر جتنے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں ان کو روزی روٹی جو دیتا ہے وہ رب ہے، ان کا خیال رکھنے والا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، اور ان کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سارے انتظام کرتا ہے۔ مثلا ان کے لیے بارش برساتا ہے، کھیتیاں اگاتا ہے، سورج اور زمین کی گردش کا، موسموں کا انتظام کرتا ہے، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کو پرورش کرنا، آکسیجن فراہم کرنا، یہ جو ہے رب ہے۔ تو یہ اس کی مثالیں ہیں اس رب کے معنی بیان کرنے کے لیے۔ اگلا سوال ہے کہ شر کے معنی اور مثالیں بیان کیجیے۔ شر کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے شر کا مطلب ہے برائی، اور دوسرا معنی ہے تکلیف۔ اچھا، وسوسہ برائی کا پہلا حملہ ہے، یعنی کہ سب سے پہلے شیطان کیا کرتا ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ کیا ہے یہ پہلا حملہ ہے برائی کا، پہلا حملہ ہے وسوسہ، برائی کا پہلا حملہ۔ شیطان اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر انسان برائی کرنے لگتا ہے، پھر یہی بری عادتیں بن جاتی ہیں، پھر برے انجام تک لے جاتی ہیں۔ یعنی کہ شر کے 2 معنی ہیں، اور اس کی مثالیں اس طرح ہوئیں کہ سب سے پہلے شر ڈالنے کے لیے انسان کو وسوسہ جو ہے شیطان ڈالتا ہے، اور یہ پہلا حملہ ہوتا ہے انسان کے اوپر، برائی کا حملہ۔ شیطان اگر اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر انسان برائی کرنے لگتا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر یہی بری عادتیں اس کی پھر یہ عادت بن جاتی ہے ایک طرح سے، اور یہ پھر بری عادتیں جو ہے اسے انجام تک لے جاتی ہیں، اس کا پھر برا انجام ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال آتا ہے کہ شیطان کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ اس کے جواب میں ہے کہ شیطان پے در پہ ایسے طریقے سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈال دیتا ہے کہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوتی، غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں شیطان بات ڈال دیتا ہے، یعنی بالکل سٹیپ وائز وہ کام کرتا ہے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں برا کام کچھ کر رہا ہوں، آپ بالکل محسوس ہی نہیں کریں کہ میں نے کچھ برا سوچا ہے، بالکل یہ تو ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں، یہ اتنی بات تو ہوتی ہے، یہ بندہ کہہ کے آگے نکل جاتا ہے، لیکن وہ برائی کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک طرح سے وسوسہ ڈل جاتا ہے آپ کے۔
اب یہ ایک اگلا سوال آتا ہے کہ انسانی شیاطین سے کیا مراد ہے؟ من الجنۃ والناس کہا گیا کہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی شیطان ہے، تو انسانی شیاطین سے کیا مراد ہے؟ انسانی شیاطین سے مراد ہر وہ دوست، آپ کا ہر وہ دوست یا آپ کا ہر وہ رشتہ دار یا وہ گروپ جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، جو آپ کو اللہ کے ذکر سے دور ہٹا دے، بھگا دے آپ کو، اور اللہ کے دین سے دور کر دے، وہ ہے اسلامی شیاطین۔ اسلام کے بارے میں شک پیدا کرے یا گناہوں پر اکسائے۔ تو یہ چند چیزیں جو بھی آپ کے ساتھ کرتا ہے، چاہے آپ کا دوست ہے، چاہے آپ کا کوئی گھر والا ہے، فیملی ممبر ہے، یا کوئی رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی گروہ ہے، تو یہ سارے لوگ جو ہے انسانی شیاطین کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اگلا سبق تھا جی ہمارا 14 سبق نمبر 14، یہ آخری سبق تھا، تو اس پہ اب افضال بھائی سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں سورہ عصر کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نصر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ان بے شک الانسان لفی خسر، انسان البتہ خسارے میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور یہ کہا کہ انسان جو ہے کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ خسارے میں ہے۔ اور خسارے سے بچنے کے لیے آگے کیا کہا، اس کو ساتھ ساتھ بھی ان کو سارے اس کا ترجمہ ساتھ صحیح، آگے لے جائیے ساتھ لے جائیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا، اب یہ خسارے اللہ نے بتا دیا کہ خسارہ ہے، انسان خسارے میں ہے، تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیسے بچوں سے؟ تو کہتے اللہ نے جواب دیا اس کا، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے صالح نیک عمل کیے، اور تواصوا بالحق اور لوگوں کو نصیحت کی، حق بات کی، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو بصیرت کی اور اس کا صبر کیا۔ اب یہ اصول یہ ہے کہ جب آپ ایمان لے آئے، اب آپ نے عمل صالح کیے، اور کہنے کے بعد جب آپ کسی کو کہیں گے کہ ہم بات بتائیں گے تو وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا، اور پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ بہت سے جیسے آپ کسی کو آپ اب یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم لوگ ساتھی کو لے کے جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے، دروازہ کھڑکاتے ہیں، اندر جواب آتی کوئی نہیں ہے اور اندر بیٹھا ہوتا ہے آدمی، یہاں آپ کو صبر کرنا ہے، برداشت کرنی ہے۔ یہ صبر کو معلوم ہے، یہ میں مثال دے دی باقاعدہ۔ تو جب بھی آپ نیک کام کریں گے، آپ سمجھ لیجیے شیطان پیچھے لگا ہوا ہے آپ کی، تو وہ ان کو سکھائے گا، بلکہ ایک بار آپ کو میں بتا دوں کہ میں اچھا خاصا جا رہا تھا ڈائری لے کر کسی درس کے لیے، کسی جگہ جانا تھا، تو وہاں ایک صاحب آ گئے، انہوں نے مجھے، میں نے کہا کہ وہی بتانا نہیں مجھے، کہ اللہ میں کوئی مانگنے والا ہے، اس نے مجھے مانگنے والا بنا دیا، ڈائری ہاتھ میں پکڑی، مانگنے والے آتے ہیں وہ آگے، میں سمجھا مجھے بتانا نہیں۔ اچھا اللہ تمہارا بھلا کرے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ زندگی کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ اچھا اس میں اصل میں 4 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جب آپ دیکھیں، جب کوئی شخص آپ کو مثال کے طور پہ گاڑی واڑی آپ خریدنے جائیں تو وہ قسم کھا لیتا ہے آپ سے کہ یہ گاڑی تو بالکل فٹ ہے اور یہ ہے، تو آپ اسے یقین کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کو یقین کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس بات پر زور دینے کے لیے، اور زمانے نے کہا کہ یہ جگہ میں نے پڑھا اس جگہ کہ زمانے کو تو برا نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں زمانہ ہوں۔ تو قسم یہ نہیں ہے، ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آپ کی قسم کھا کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، اور پھر اس میں تو شک ہے ہی نہیں، جب اللہ نے بات کہہ دی تو بات ختم ہوگی۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو قرآن بھیجا اس پہ پورا یقین کرنا ہے، اس کے رسول نے جو بات کی اس پہ یقین کرنا ہے۔ اسی طریقے جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسان خسارے میں ہے، میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی کہ ہم لوگ سالگرہ کیک کاٹتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہماری عمر یہ 80 70 ہو گئی، 80 ہو گئی، یعنی عمر آپ کی کم ہو گئی، آپ کو ٹائم نہیں بچا، آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے۔ یہ جو آپ کیک کاٹنا ہے یہ الارم ہے، یہ جو شیطان نے آپ کے شیطان بتا رہا ہے، لیکن آپ کے یہ فائدہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں سے یہ کیک کاٹنے کا ٹائم جو ہے کم ہو رہا ہے، بڑھ نہیں رہا، خسارہ ہر جگہ۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آدمی جو لگا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جو چھوڑ رہا ہے وہ چھوڑ رہا ہے۔ خزانے میں کون ہے چھوڑنے والا؟ جو پڑھ رہا ہے اس کو اللہ نے بتا دیا کہ ایمان لایا اور اس نے کیا کہ عمل صالح کیے، اچھائیاں کی لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہ لوگوں کو نصیحت بھی کی۔
اب یہ چھوٹی سی مثال نصیب کی دیتا ہوں آپ کو کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں فلیٹ سے اپنے، بیچارہ آپ کا چوکیدار جو ہے گاڑی صاف کر رہا ہوتا ہے، آپ کہیں بھولے تو اس نے نکالے بھائی جناب پڑھنے چلے جائے۔ ایک میں حرکت کر چکا ہوں یہ اپنے ولا میں کہ میں نے جمعے کے دن بلایا سب کو کہ پانی کی پیسے جمع کرنے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ہمارے مولوی صاحب نے آج بلایا کہ تمہارے فلیٹ میں کتنے آدمی رہتے ہیں؟ میں نے بتایا 12 آدمی آتے ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے میسج دیا آپ کو کہ آپ لوگ کیوں نہیں آتے؟ تو سب لوگ تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے مجھ سے۔ میں نے بھائی میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، تو مجھے کہنا چاہیے تھا آپ لوگ ویسے نہیں آتے۔ میں نے بلا کے آپ کو کہہ دیا کہ آپ فجر کی نماز اللہ کے واسطے پڑھ لیا کرتے، کیوں اس کا جواب دینا پڑے گا، میں بے ذمہ ہو گیا ہوں۔ تو یہ کام ہر ایک نے کرنا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں ہیں متواضع بالحق ہے، یہ حق کی بات کرنی ہے جو بہت مشکل کام ہے آج کل۔ اچھا جی، تو اب یہ میں سوال پڑھتا ہوں آپ کے لیے جی۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے جی؟ ہاں جی، قسم نہیں کھائی اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں نقصان میں کون لوگ، یعنی زمانہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ اب آپ دیکھیں، وہی میں بات کر رہا ہوں، کر بھی چکا ہوں کہ آپ دیکھیں ہمارا حال یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، جو چھوڑ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں، جو چھوڑ رہا ہے اس کو پرواہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ باتیں نہیں ہو رہی ہے، اس میں ہمیں نہیں دے رہا، اور جو پڑھ رہا ہے وہ الحمدللہ بچ گیا۔ تو یہ وہی بات ہے، قسم اس لیے کھائی کہ آگے جو بات اس میں کیا ہے کہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ نقصان وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے اور نیک کام کرنے اور دوسرے کو حق صحیح کی وجہ سے وہ لوگ نہیں ہیں۔ جی حق کہاں نقصان ملتا میں ہے؟ کون لوگ نہیں ہیں؟ جی جی بالکل۔ ہاں وہ لوگ نہیں ہیں جو بات ہے نا کہ اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے، یعنی ساری بات بتائی گئی، اللہ نے راستہ بھی بتا دیا آپ کو، یعنی حجت ختم ہو گئی۔ اچھا، نقصان میں کون لوگ نہیں ہے، یہ ہو گئے۔ اچھا، اور حق کہاں ملتا ہے؟ حق کے لیے آپ یہ دیکھیں قرآن جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر تک، آخری نبی پورے سب کے ذکر آ گئے ہیں۔ آدم کی پیدائش سے لے کر رسول اللہ کی آخرت کا سارا بتا دیا آپ کو، یعنی اللہ نے حجت پوری ختم کر دی۔ اب یہ آپ کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے، تب جا کے آپ کی جان چھوڑتی ہے۔ اور یہ ساری چیز کہاں سے سمجھانا کیوں ہے، اس کا مثال ملتی ہے ہمیں حج ودا کے موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا ہے اس میں آپ نے کہا کہ جو لوگ یہ موجود ہیں، تو جو لوگ موجود ہیں وہ جو لوگ نہیں ہیں ان کو بتا دیں، یعنی ہم پر لازم ہو گئی تبلیغ کرنا۔ یہاں سے تو پوچھتے ہیں تبلیغ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، تو یہ ہے کہ جب آپ نے آرڈر دے دیا، جو بات آپ نے کہی آپ کا حکم ہوتا ہے اور حکم ماننا ہے، اللہ کے بعد رسول کے حکم ماننا فرض ہے، اللہ کے جو ہے، لیکن جو رسول نے کہا اس کو نہیں چھوڑے تو گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں اس کے بعد آ گئی صبر کی کتنی قسمیں ہیں۔ صبر کا معاملہ بڑا زبردست ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ جناب کوئی آپ کو برا ہو رہا ہے تو صبر کر لیں، صبر یہ ہے کہ آپ گناہ نہ کریں، گناہ پر صبر کریں، نیکی میں قابو میں رہنا۔ آپ نے اب کیا ہوا کہ آپ نے تبلیغ کرنی شروع کی تو آپ لوگوں نے آپ کو چڑھانا شروع کر دیا کہ جی وہ آپ تو بہت قابل آدمی ہیں۔ تو یہاں ہمیں اپنے آپ کو شیطان کی چکر میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کسی کو سمجھا سکیں۔ اور گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی صبر کرنا۔ اب کوئی بیمار ہو گیا آدمی یا کچھ ہو گیا تو وہ کسی مصیبت میں پڑ گیا ہوں میں، اس سے تو موت آ جاتی ہے، بات کرتا ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور اللہ نے بلکہ یہ جو ہمیں دیا جاتا ہے، ایک جگہ میں نے مجھے سے پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتے بیٹھے ہیں، فرشتے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو اس بندے سے میرا بندہ یہ آیا ہے، اس نے ابھی معافی مانگی ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ معافی مانگا ہے، دوبارہ گناہ پھر کرے گا، اور یہ پھر مانگے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا، یہ گناہ کرتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ وہ اتنا رحیم اللہ رحیم کریم ہمارے لیے، وہ انتظار میں رہتا ہے کہ معافی مانگے میں اس کو معاف کروں، اور بندہ اتنا ظالم ہے کہ وہ دوبارہ کرتا رہتا ہے۔ یہ پوری زمانے کی پوری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یہ شکل بھی اس میں نظر آتی ہے۔ بس جی میرے خیال سے اس سے زیادہ تو ہمت نہیں ہونی میری۔ جی بالکل صحیح ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ صبر یعنی برداشت کرنا، مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تینوں آپ نے بتا دی کہ نیکی پر قابو رکھنا،
نیکی کر کے پھر جو ہے قابو رکھنا اس کو، اس سے مستقل مزاجی حاصل کرنا، ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ کہ مشکلات پر جمے رہنا اور گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر. اچھا یہ ہمارے تھے جی 14 سبق. الحمدللہ ہم نے 14 سبق کا یہ جو ورک بک تھی، آج ہم نے یہ چاہا کہ جی اس ورک بک کا تھوڑا جائزہ لیا جائے. اس سے پہلے میں نے آپ کو چند سیشن بھیجے تھے جی عربی کے، ٹھیک ہے. عربی میں جو ہم ٹی پی آئی کر رہے ہیں تو ان ویڈیوز کو ایک ماضی کی ہے، ایک مضارع کی، اور ماضی مضارع مکس کی ہے، اور ایک ویڈیو جو آپ کی ابواب کی ہے، چاروں ابواب کی، جو نون باب ناصرہ، ٹھیک ہے، باب جو ہے دارابا، باب سامیہ، ٹھیک ہے. یہ سارے تین چار ابواب جو تھے، اس کو ذرا ان چاروں ویڈیو کو آپ بار بار سنیں گے. جب تک یہ اثر نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو اس لیے جو ہے آپ کل انشاءاللہ ہم جو 15 سبق شروع کریں گے، اور ساتھ میں جو ہے عربی بھی شروع کریں گے، عیسیٰ بھی. تو 14 کی ہم نے ابھی یہ مکمل کر لی ہے، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ہمارا ایک ہو جائے گا کہ 14 سبق کے جو سوالات تھے ہم نے الحمدللہ کر لیے ہیں ان کو. کیونکہ آج کل جو ہے سوال جواب اصل میں خود پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ ہم اس کو ذرا ڈسکس ہی کر لیں تو اچھی بات ہے. ذرا تو اسی پہ ہم آج اکتفا کریں گے جی. 10:45 پونے 11 ہمارے ہو گئے ہیں جی یہاں پہ، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.